اور لطائف کی بات آئے گی تو لطیفہ قلب۔ ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہو، کتنے ہمارے معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، لالچ کر رہا ہو، کوئی زیادتی کر رہا ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ تو کیوں کر رہا ہے، یا اپنے حال کو ٹٹولیں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، تو ایک جواب آپ کو ملے گا اپنے اندر سے کہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ کتنے معاملے ایسے ہوتے ہیں جو غلطی ہوتی ہے، ہم اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے عزیز کو کہتے ہیں میاں نہ کر، غلط کر رہا ہے، بس کر، وہ بس نہیں کرتا۔ اگر اس سے پوچھیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا غلط ہے، وہ ایک ہی جواب دے گا، بھائی میرا دل چاہ رہا ہے۔ یہ جو لطیفہ قلب ہے، اس قلب کی گہرائی میں ہے، ان چاہتوں کو، اس نفس کو نکیل ڈل جاتی ہے، پھر یہ وہ چاہتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، پھر ویسے چاہتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اگر تجاوز پر آئے تو پھر یہ دل اسے ٹھکرا دیتا ہے کہ میری خواہش اگر قربان ہو اور میرا اللہ راضی ہو تو یہ بڑا سستا سودا ہے، میری چاہتیں اور میری پسند اگر میں چھوڑوں اور اللہ کے حبیب کا حکم مانوں تو یہ سودا سستا ہے۔ تو چند دن کی زندگی ہے معزز سامعین کرام، میں لطیفہ قلب آپ کو بتا جاتا ہوں۔ اس لطیفہ قلب کو آپ محنت کیجئے گا، اگر نتیجے میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہ ڈھلے، اچھائی ہو اور مزید اچھائی کی طرف نہ جائے، اللہ نہ کرے اگر غلطی اور گناہ ہے اور وہ نہ چھوٹنا شروع ہو جائے، اگر غلطی اور گناہ کڑوا نہ لگنا شروع ہو جائے، اگر نیکی، ورع اور تقوی اس کی مٹھاس محسوس ہونا نہ لگے، تو پھر کہنا اللہ کے نام پر ہمارا بھائی بیٹھ کر جانے کیا بول گیا۔ یہ میرے کہنے پر نہیں ہے، یہ کمال اس میں ذات کا ہے، اس کے نتائج میری آواز کے محتاج نہیں ہیں، یہ صدری علوم قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہیں۔ اور اس بحث میں پھنسے بغیر اس طریقے کو میں کیوں کروں، اس طریقے سے کیسے کروں، آپ اس کو اختیار فرمائیے۔ اپنا حال ہر ایک خوب جانتا ہے۔ اب میں بزرگ کی حیثیت سے بیٹھا ہوں، میں جتنا گنہگار ہوں آپ کو کیا معلوم، میں تو جانتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے حال سے خوب واقف ہے۔ اپنی اللہ کو یاد کرو، اللہ کی طرف جب متوجہ ہوگے اپنا حال ایسے سامن چمک جائے گا، پھر دیکھو گے جو جو خرابی ہے اسے چھوڑتے جاؤ گے، جو جو طلب عمل کی ہے، طاقت ہے، اسے نیکی کی طرف استعمال کرو گے۔ اور اگر اس راہ کے مسافر بنو، اور اللہ کرے بنو، یہ بڑی قیمتی ہے، اور اللہ نصیب کرے اس طرف قدم اٹھانا، اس طرف کی طلب نصیب کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ میسر نہیں آئے گی۔ تو لطیفہ قلب کیا ہے؟ یہ ایک بنیاد ہے، تصوف کا در ہے، دروازہ ہے۔ بہت بڑی منازل کے حامل جو صوفیاء گزرے نا، بہت بڑے بڑے نام، ان ناموں کی جو بنیاد ہے وہ قلب ہے۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ کوئی محل ہو کیفیات کا تو قلب کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا یہ اس کا بنیادی دروازہ ہے۔ اگر کہو کہ بہت بلندی کا انحصار کس پر ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ لطیفہ قلب ہے۔ اور لطیفہ قلب کی وسعت کا جو پیمانہ ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، یہ وسعت ختم نہیں۔ ہم لوگ کمزور ہیں، ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہم بازار جائیں تو ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم کاروبار میں جائیں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اور اہل اللہ جنہیں اللہ جل شانہ راسخ قلوب دیتے ہیں، وہ خود بے نمازی نہیں ہوتے، وہ جہاں سے گزریں لوگ نمازی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب لطیفہ قلب صرف نصیب نہیں، راسخ ہونا شروع ہو جائے تو پھر جہاں سے گزرو گے لوگ اللہ اللہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ بہہ جانا ہو، ہم کمزور ہیں، ہم حالات کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، ہم خرابی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ وہ کریم ہے، اپنے اپنے حبیب کے صدقے اپنے حضور خالص اٹھایا گیا ہاتھ رد نہیں فرماتا، معاف بھی فرماتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے۔ تو لطیفہ قلب بنیاد ہے معزز سامعین کرام، اور طریقہ میں آپ کو بڑا سادہ انداز کر دیتا ہوں۔ اپنے معمولات میں، اپنے گھروں میں اسے بھلے 2 سے 5 منٹ اختیار کرنا۔
جو لوگ ساتھی ہیں وہ تو حلقہ ذکر سے منسلک ہیں، وہاں ذکر ہوتا ہے، ان سے متعلق بھی ایک بات عرض کروں گا، لیکن عمومی جو بات عرض کر رہا ہوں، کوئی دن نہ کرنا ضائع، 2 سے 5 منٹ قبلہ رخ بیٹھنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا، آنکھیں بند کر کے پوری توجہ اپنے دل پر رکھتے ہوئے اپنے اللہ کے روبرو اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے خیال کرنا کہ جب سانس اندر آئے، کلام سے نہیں خیال سے، لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آئے اور دل کی گہرائیوں میں اترتا جائے۔ جب سانس خارج کرو تو خیال کرو لفظ ہو سانس کے ساتھ باہر سے آئے اور دل پر ضرب کرے۔ یہ اس کا طریقہ، یہ خیال کرنا، یہ اللہ ہو، کلام سے نہیں۔ بے شمار جگہ پڑھا لکھا ہوگا، آپ نے تحریر دیکھی ہوگی، یہ پڑھنے سے دیکھنے سے نہیں حاصل ہوتا، کوئی ربط چاہیے ہوتا ہے، وہ ربط نصیب و اللہ عطا فرمائے تو اس کی کیفیت جو ہے وہ حال بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ساتھیوں سے میں بھلا کیا کہنا چاہتا ہوں، ساتھیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذکر میں ہے مجھ تک، جہاں میں بیٹھا ہوں مجھ تک، ہم سارے امتحان گاہ میں ہیں، اپنی چند ضربات جو ذکر کی لگاتے ہو، اپنے آپ کو ہم یہ محسوس نہ کریں کہ ہم معصوم عن الخطا ہو گئے، نہیں، ہماری مزید نزاکت بڑھ گئی ہے، ہمیں مزید اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو مزید محتاط رکھنا ہے کہ شیطان کا عمل ہماری زندگی میں داخل نہ ہو، اپنے نفس کا اثر ہماری زندگی میں داخل نہ ہو۔ اور جانتے ہیں اس کا پتہ ہے نسخہ کیا ہے؟ ذکر کی باقاعدگی، کوئی دن ضائع نہ ہو، اور جب کہا جاتا ہے نا صبح اور شام، صبح و شام الدوام کی کیفیت سے نواز دیتا ہے، کم از کم ایک وقت کا ذکر ضائع نہ ہو، پوری طریقے سے اور خالص ایک سانس کی نگرانی کر کے ذکر کرتے جاؤ۔ ہم کیا اپنے آپ کو سنبھالیں گے؟ ہم نے کیا اپنے آپ کو سنبھالنا؟ ہمیں تو بعد میں رستے کا جھٹکا لگتا ہے، روڑا بعد میں پاؤں میں آتا ہے، ہم تو پہلے گر چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کی خالص ادائیگی سنبھال لے گی، کیوں کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے، کیوں کہ یہ کیفیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کے قلب سے آ رہی ہیں، یہ سنبھال لیں گی۔ اس لیے میں ساتھیوں سے یہ خصوصی عرض کروں گا، یہ نہ سوچا کرو کہ اس حلقے میں کتنے لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں یا تھوڑے لوگ ہیں، ہمیں لوگوں سے غرض یا شمار سے غرض تو نہیں، ہمیں غرض ہے اللہ کا نام لینے سے۔ اپنی محنت کرو، اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ، اپنی اولادوں کو سکھاؤ، اپنے دوستوں کو سکھاؤ، اور جہاں تک ہو سکے اس صدا کو بلند کرو، اس لیے کہ یہ میرے اللہ کو پسند ہے۔ دین کا عمل میں لانا اور دین کا پہنچانا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اور اللہ کریم اس راستے کا مسافر بنائے، اور زندگی کا اختتام ہونا ہے، اللہ اس راہ پر چلتے زندگی کا اختتام عطا فرمائے کہ بحالت ایمان دار دنیا سے رخصتی ہو۔ باقی جو میرا وقت ہے، میں آپ کے پاس یہاں جتنی دیر اب آپ کہتے ہیں بیٹھا ہوں، اگر کوئی ذاتی بات کرنا چاہے گا، کوئی سوال کرنا چاہے گا، کوئی بات پوچھنا چاہے گا، وہ بھی کروں گا۔ اور جو میں منع کرتا ہوں کہ ذکر اور اذکار کے لیے آپ خالص ہوں، اس سے ہٹ کر اگر کوئی دنیاوی معاملات پر مشورہ کرتا ہے تو میں ضرور بتاؤں گا، لیکن ساری باتوں کی ایک بات جو پنہاں ہے، لفظ اللہ میں، اسے اپنے سینوں سے سجائیں۔ اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔